بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں، زمین اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں ساری بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پس انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت پیارے نام ہیں جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا مظہر ہیں۔ ان سے اس کی عظمت و جلالت، اس کی قوت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اسماء الحسنہ دعا کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے نہایت اچھے نام ہیں، لہٰذا اسے ان نام کے ساتھ پکارو۔ اور ایک اور مقام پر بنی اسرائیل سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ ہی اسے پست کریں، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء الحسنہ قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اسماء الحسنہ کے واسطے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں کے نمونے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اسماء الحسنہ اور اپنی صفات جمیلہ و عالیہ کے وسیلے کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسماء الحسنہ کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا۔ تمام انبیاء اور رسول بھی اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی کلمات سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن پاک نے یوں بیان کی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یوں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے اور اولاد پیدا ہونے کی فطری عمر سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ترک کر دی، لیکن جب سیدہ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو فوراً خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر کسی وسیلے کے بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بڑھاپے کی وجہ سے اولاد کا سوال کرنا کیوں چھوڑ دوں۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے انہی اسماء الحسنہ کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال اس یقین سے کیجیے کہ دل گواہی دے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ایسی رقت طاری کیجیے جس طرح ایک نہایت مجبور، بے بس اور بے کس، بھوکا پیاسا، بیمار اور لاغر انسان تمام تر دنیاوی وسائل سے محروم اور نا امید ہو کر اللہ کے حضور اپنی التجا لے کر آخری سہارے کے طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کی حاجت فوری طور پر پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی دعا کے سلسلے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ دعا ایک عبادت ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ وہ بعض اوقات کچھ عرصے تک دعا کی قبولیت کو مؤخر کر کے انسان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ دعا کرے، اس کی حمد و ثنا اور زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی ایسی اداؤں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء الحسنہ کی تعداد 99 یعنی 99 بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کی حفاظت کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف اسی قدر نام ہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے کی خاطر یہ تعداد بیان فرمائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا کچھ یوں ہے، یا اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے بیان کر دیے ہیں یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے ہیں یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے ہیں، یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ لا تعداد ہیں جن سے مخلوق ان کو پکارتی ہے۔ البتہ بعض نام اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاص بندوں کو ہی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسماء الحسنہ پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اس کے اسماء الحسنہ کے معنی پر ایمان لایا جائے اور ان کے اسماء کے متعلق جو آثار ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت اور جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اگر وہ رحیم ہے تو اس کی رحمت ہر چیز پر ہے، اسی طرح اگر وہ غفور ہے تو اپنے بندوں کے ہر طرح کے گناہ معاف کرتا ہے، اور وہ قدیر ہے تو اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اسماء الحسنہ میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے یعنی اکیلا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسماء الحسنہ پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا، کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ نمبر 2، صفات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم و تکریم اور اس کے کمال درجے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بجا لاتے ہیں اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء یعنی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے فرما کر اپنی صفات اور انسان کی صفات کو علیحدہ کر دیا ہے، ان کی آپس میں کوئی مشابہت نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صاف صاف کہہ دیں اللہ تعالیٰ اور اس کی اسماء و صفات اسی طرح ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانی صفات سے تشبیہ دے کر سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء کے مطابق بے شک اللہ کا سننا دیکھنا انسان کے کسی بھی اور مخلوق کے دیکھنے سننے اور سمجھنے اور محسوس کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا اسماء الحسنیٰ کے بارے میں۔ اب ہم اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ کے جو نام ہیں اسماء الحسنیٰ اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔